بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. صدق اللہ العظیم. سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے. یہ آپ نے اس قوم کو سمجھانا ہے، یہ توحید پر کاربند رہیں، یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر چلے جائیں. لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ قوم کے پاس جو زیورات تھے جو انہوں نے قبطیوں سے لیے تھے، یعنی فرعونیوں سے، قوم کے لوگوں نے ایک جگہ پر اس کو ڈال دیا. اس کے بعد سامری نے ان کو ایک خاص ہیئت پر ڈالا جو بچھڑے کی ہیئت تھی. اس کے بعد ان کے پاس جو آب حیات یعنی مٹی تھی وہ اس میں ڈالی، اس میں ایک زندگی سی پیدا ہو گئی. وہ بچڑا اب وہ ٹانٹا کرنے لگا. تو سامری اور لوگوں نے، کچھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ھذا الٰہکم الٰہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بھول چکے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہیں پر ہی مطلع فرما دیا تھا کہ تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے اور اس نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے، تو اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، حضرت ہارون علیہ السلام نے پیچھے سے پوری نیابت فرمائی، حق ادا کیا نائب ہونے کا، سمجھاتے رہے قوم کو. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، کہا ہارون علیہ السلام نے، مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ انما فتنتم به، اس سے پہلے اے میری قوم تم کو اللہ رب العزت نے فتنے میں مبتلا فرما دیا ہے، یعنی تم بچڑے کی پوجا کر کر فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تم کہتے ہو یہ بچڑا رب ہے، حالانکہ رب تو رحمان ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر اللہ رب العزت نے جو صفت بیان فرمائی ہے وہ لفظ رحمان کی فرمائی ہے. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے سب کچھ عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو کیا کیا چیزیں دی ہیں جس کا تصور بھی ہم نے نہیں کیا. مانگنا تو دور کی بات ہے. کیا ہم نے اللہ سے مانگا اللہ جی ہمیں آنکھیں عطا فرما دیجئے، ٹانگیں دے دیجئے، ہاتھ دے دیجئے، اتنا خوش جو نا خوبصورت چہرہ دے دیجئے، عقل اور شعور دے دیجئے. اللہ رب العزت نے بن مانگے عطا فرمائے. تو فرمایا تمہارا رحمان ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے،
فاتبعونی، حکم دیا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ تم میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَوْلًا اور فعلاً، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، میں جس چیز کا میں حکم کروں اس کی تم اتباع کرو، اور وقت کے رسول کی اتباع کرنا یہ فرض ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا پیمانہ ہے پرکھنے کا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ لوگوں کا یہ دعویٰ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ میری اتباع کریں۔ اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقت کے نبی کی اتباع کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ لوگوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت بھی کیا فرمائیں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے، صرف محبوب نہیں بنائیں گے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو وقت کے نبی کی بات کا ماننا یہ فرض عین ہوتا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فاتبعونی، تم اس سامری اور ان چند بیوقوف لوگ جو لٹو ہو گئے ہیں اس بچڑے کے، ان کے پیچھے مت پڑو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، جس کام کا میں تمہیں کہوں قولاً فعلاً میری اتباع کرتے رہو۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ لن نبرح، ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے، علیہ عاکفین، اور جھکے رہیں گے اس پر، یعنی ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو محنت کی نا، توحید کا سبق سکھایا، علماء مفسرین فرماتے ہیں اب وہاں پر جو ان کی بات پر جمے رہے، ان کی بات کو مانا، ان کی تعداد کم و بیش 12,000 تھی۔ باقی لوگ ایسے تھے، 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو یہ گروہ تھا جو ہارون علیہ السلام کی بات کو مان گیا، دوسرا گروہ یہ تھا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے نا، اگر انہوں نے کہا نا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، میرا رب نہیں ہے، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں گے۔ تیسرا گروہ تھا متشدد قسم کا، وہ کہنے لگا نہیں، یہی ہمارا رب ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا؟ لن نبرح علیہ عاکفین، جو متشدد تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہیں پیچھے ہٹیں گے، جھکے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئیں گے، وہ ہم سے کہیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے کوہ طور سے۔ قال یا ہارون، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، دونوں بھائی تھے، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کی مزاج میں ذرا نرمی تھی، بہت زیادہ نرمی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال تھا ان کی مزاج میں نا، بس اللہ کا نظام ہے، حالانکہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے تھے، اللہ کا نظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایک ہی ماں باپ سے اولاد ہوتی ہے، کسی کا قد زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی ذرا بدصورت ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ عقل فہم فراست میں بہت آگے نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی کن ذہن ہوتا ہے، بیچارہ بالکل سیدھا سادہ سا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی مزاج میں بڑا اکڑ ہوتا ہے، کوئی تحمل مزاج کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں سے واپس تشریف لائے کوہ طور سے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام، یا ہارون، اے ہارون۔ ان کے دماغ میں، دل کے اندر یہ بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات تھی، ذہن کے اندر، کہ شاید ہارون طبیعت میں ذرا نرم مزاج تھے، انہوں نے جو نیابت کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تمہیں منع کیا جس وقت یہ لوگ گمراہ ہو گئے؟ اللہ تتبعن، تم میرے پیچھے کیوں نہ آئے؟ کس چیز نے تمہیں منع کر دیا؟ تمہیں چاہیے تھا تم ان کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے آ جاتے، کوہ طور پر آ جاتے، ان کو یہیں پر رہنے دیتے۔ ہارون علیہ السلام نے عرض، افعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟
حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا قال اے ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے. اللہ اکبر. سورہ اعراف آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے نا کوہ طور سے، غضبان اسفا، سخت قسم کے غصے میں تھے اور افسوس کر رہے تھے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں تھیں، 10 تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، ان کو ڈال دیا. القا یلقی معنی ڈالنا ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ڈالنے سے مراد بمانی رکھ دیا، آرام سے رکھ دیا. کیا کیا؟ سب سے پہلے کام یہ کیا برأس اخیہ یجرہ الیہ، جلالی تھے نا تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا. حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عذر بیان کیا کہ بھائی میں نے آپ کی نیابت، آپ جو مجھے نائب بنا کر گئے تھے اس میں کم کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس وقت میں مسلسل ان کو توحید کی دعوت دے رہا تھا. قریب تھا، قرآن کریم کیا کہتا ہے وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي. قوم نے مجھے کمزور سمجھ کر قریب تھا کہ قوم مجھے قتل کر ڈالتی. یہاں پر فرمایا یبن امہ، قال حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. اب یہ باپ کے بیٹے بھی تھے. ماں کا بیٹا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں کے دل کے اندر شفقت ہوتی ہے. انسان جس وقت ماں کا واسطہ دیتا ہے تو ذرا انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا عذر سنو. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. حضرت ہارون علیہ السلام نے پٹے رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بال تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے اور داڑھی پکڑی، کھینچی. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. عرض کیا ہارون نے اے میرے ماں کے بیٹے، آپ میرے سر کے بال اور داڑھی کو نہ کھینچیے، نہ پکڑیے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. مجھے کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا، اگر میں لے کر آپ کی طرف آ جاتا اپنی قوم کو جو میری متبع تھی 12,000 کو لے کر آپ کی طرف آ جاتا تو آپ کہتے کہ آپ نے قوم کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ قوم کے درمیان رہ کر قوم کی اصلاح کی جائے. اگر قوم سے نکل کر قوم کی اصلاح نہ، اگر قوم سے نکل جاتے تو پھر مقابلے پہ آ جاتے، پھر یہ علیحدہ گروہ ہو جاتا، وہ علیحدہ گروہ ہو جاتا. ممکن ہے پھر آپس میں لڑائی ہوتی اور دونوں جو ہے نا پاش پاش ہو جاتے. یہاں پر مختصر سی جماعت تھی حق پر جو 12,000 تھی. باقی ہم نے پڑھا ماقبل کے دروس کے اندر کہ بنی اسرائیلی 6 لاکھ سے لے کر 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھے. صرف 12,000 ہی مسلمان ہوئے نا. اگر آپس میں لڑائی ہوتی کیا ہوتا؟ تو آپ کا یہ قوم، میرا کہنا، آپ کا یہ بات، یہ کہنا کہ آپ نے یہیں پر رہنا ہے، تو میں اس وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آیا، یعنی کوہ طور پر نہیں آیا ان 12,000 کو لے کر کہ کہیں قوم تقسیم نہ ہو جائے. میں یہ چاہتا تھا کہ قوم کے اندر رہ کر قوم کی اصلاح کی جائے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آئیں. جس وقت عذر بیان کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ میرا یہ عذر ہے کہ میں نے تو آپ کی نیابت کا پورا حق ادا کیا ہے، اور دوسرا یہ عذر ہے میں اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ قوم تقسیم نہ ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا فوراً ہی ان کے عذر کو قبول کیا اور سمجھ گئے. اس کے بعد اپنے لیے بھی دعا کی، قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اپنے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی، اللہ مجھے بھی بخش دیجئے، میرے بھائی کو بھی، اور ہم پر رحم فرما دیجئے. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
بڑے بھائی ہیں، داڑھی پکڑنا، سر کے بال پکڑنا، یہ تو بڑے بھائی کی بھی توہین ہے، اللہ کے نبی کی بھی توہین ہے، یہ کیا جائز ہے؟ یہ دو سوال ہیں، ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ نہ بڑے بھائی کی توہین ہے نہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، اس لیے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی، جو جوش اور جو نا جلالت آئی، وہ اللہ کی توحید پر آئی کہ یہ لوگ کیا ہو چکے ہیں؟ مشرک ہو چکے ہیں، اور شاید ہارون علیہ السلام نے ان کی اصلاح نہیں فرمائی۔ اب یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں، دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا، دونوں نے اجتہادات کیے، اور یہ اصول ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے، قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کرے، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں، جو اصولوں کو سمجھتا ہو، جس کے پاس علوم ہو اور فنون ہو، اس کے بعد وہ قرآن و حدیث میں کیا کرے؟ غور و فکر کرے، مسائل کا استنباط کرے، اگر صحیح نکلے تو 2 ثواب ملیں گے، اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تب بھی 1 ثواب اس کو ملے گا۔ تو فرمایا ان تقول فرقت، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تفریق کر دی بین بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میرے آنے تک تم نے مہلت کیوں نہیں، میرے آنے تک تم نے انتظار کیوں نہ کیا؟ اس لیے میں لے کر اپنے قوم کو تمہارے پاس نہیں آیا۔ اس کے بعد اس وقت یہ معاملہ مکمل ہو گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پیچھے چڑھے، ہاں باتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ انشاءاللہ العزیز وہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر نا ایک بات وہ رہ گئی، وہ یہ ہے بائبل کے اندر یہ بات درج ہے، یہود اور نصارہ نے تحریفات کی ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہاں پر جو بچڑا بنا نا، بچڑے کو بنایا سامری نے، یہاں پر ہارون علیہ السلام نے قوم کو جو ہے نا رہنمائی فرمائی کہ تم سب کے سب لوگ بچڑے کی عبادت کرو، نعوذ باللہ۔ یعنی یہود نے اتنی تحریفات کی بائبل کے اندر، وہ کہنے لگے، انہوں نے یہاں پر درج کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہارون علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم بچڑے کی عبادت کرو، پوجا کرو، بلکہ ہارون علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم بچڑے کی عبادت کرو۔ اللہ کا نبی جو توحید پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کتنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اکثر انبیاء علیہ السلام توحید کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں سے دور ہوئے، یعنی لوگوں نے ان کو دور کر دیا، وطن سے نکال دیا، صرف توحید کی وجہ سے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا فرعون کے پاس، کس وجہ سے بھیجا؟ اس کو توحید ہی سمجھائی تھی نا، بھئی تو رب نہیں ہے، ان سب کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر بھیجو، تبھی تو وہاں سے نکلے۔ لیکن یہ بدبخت کیا کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہارون علیہ السلام نے حکم دیا قوم کے لوگوں کو کہ وہ بچڑے کی عبادت کریں، اس طرح تحریفات کی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی تو جو ہے نا بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ کہنے لگے کہ سلیمان نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم گھر میں لے کر آؤ بتوں کو اور تم اس کی عبادت کرو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ خیر یہ جو مرضی کچھ کہتے رہے، لیکن ان تمام باتوں کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اس طرح نہیں، انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی